نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ایک ٹیچر کے تدریسی اوصاف، کہ ایک استاد کو پڑھاتے وقت نصاب اور تدریس کے حوالے سے کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان چیزوں کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں تدریس جو ہے یہ باب تفعیل کا مصدر ہے گرامر کے لحاظ سے، اور اس کا مطلب ہے کسی کو پڑھانا، سکھانا، ماہر بنانا۔ ایک استاد کو مدرس کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک مدرس کے پاس جو علم اور جو فن ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی اس کا ماہر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ کون سے وصف ہیں تدریسی جن کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلا اور بہت ہی امپورٹنٹ وہ یہ ہے درست علم کا انتخاب۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بنیادی بات ہوتی ہے علم کا انتخاب کرنا، کہ اس نے کون سا علم حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک استاد کا کردار بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو علم کا انتخاب کرنے میں اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کو کونسلنگ کہا جاتا ہے، اور عام طور پر انسان کے گھر والے اس کی کونسلنگ کرتے ہیں یا دوست کرتے ہیں۔ بہرحال اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے علم کا انتخاب کیا جائے جو عبث نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت اور گناہ کا علم نہ ہو۔ اس پرفتن دور میں بہت سارے ایسے علوم و فنون معاشرے میں آ رہے ہیں، سوسائٹی میں آ رہے ہیں جن میں معصیت اور گناہ ہے، ان سے بچا جائے۔ دوسرا وصف اپنی فیلڈ میں ماہر ہونا۔ ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس فن یا کتاب کو پڑھائے اس میں اچھی طرح مہارت حاصل کرے، کم از کم اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ مطالعہ کر کے اس کو تیار کر سکے اور طلباء کو اچھی طرح پڑھا سکے اور پڑھانے کا حق ادا کر سکے۔ اگر کسی کے اندر اتنی استطاعت اور علمی لیاقت نہیں ہے تو اس کے لیے تدریس کا عمل مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ تیسرا وصف اخلاص۔ ایک استاد کے لیے ضروری ہے وہ خلوص دل سے پڑھانے کا جذبہ رکھتا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے علم سکھائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے علم نہ سیکھو کہ اس کی وجہ سے تم علماء پر فخر کرو، نہ اس لیے کہ جہلاء سے جھگڑا کرو، اور نہ اس کے ذریعے مجالس میں برتری تلاش کرو، بس جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ چوتھی چیز حالات حاضرہ اور جدید مسائل سے واقفیت۔ اساتذہ کرام کو حالات حاضرہ، دور حاضر کے جدید مسائل، نئے معاشرتی امور سے بھی واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ نصوص، کتاب و سنت کی روشنی میں ان پر گفتگو اور تبصرہ کر سکیں۔ ایک استاد کو حالات حاضرہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں، تاکہ وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر گفتگو کرے۔ بالخصوص جو آج کل کے جدید دور کے ذرائع ابلاغ ہیں اس کے مثبت اور منفی پہلو پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 5، استاد کو بچوں کی نفسیات، سائیکالوجی، ان کی ذہنی جسمانی صلاحیت، ان کے گھر کے حالات و ماحول، مزاج سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ اسے معاملہ شناس، زیرک اور ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ وہ ان سب چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے تعلیمی عمل کو انجام دے اور کامیابی اس کی قدم بوسی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے مراتب و درجات کا خیال رکھیں اور ان سے ان کی عقلی صلاحیت کے مطابق گفتگو کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اہل ادراک ہوتے ہیں، دلیل کی بات ان کو سمجھ آتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دلیل سے سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اہل جذبہ ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے استاد تدریس کرے اور طلباء کو تعلیم دے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ طلباء کی تربیت بھی کرنا اور سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اسلام دین فطرت ہے، ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ڈانٹ ڈپٹ اور برا بلا کہنے کے بجائے انہیں پیار، محبت اور حکمت سے سمجھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دوران نماز ایک چھینکنے والے کے جواب میں نے یرحمک اللہ کہا، یہ لمبا واقعہ ہے، تو نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، حالانکہ لوگوں نے مجھے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا بلکہ مجھے بڑے پیار سے سمجھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک استاد کو بھی طلباء کرام کو تعلیم دیتے وقت، ان کی تربیت کرتے وقت سزا دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک چیز آتی ہے جو کہ طلباء کے لیے ضروری ہے، وہ ہے احترام اساتذہ۔ مشہور محاورہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اپنے اساتذہ کی بے ادبی کرنے والا کبھی بھی نور علم سے مستفیض نہیں ہو سکتا۔ علم ہمیشہ ادب کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اساتذہ کی تکریم و تعظیم کرے اور اساتذہ کے سامنے ادب اور شائستگی سے بیٹھے، اپنی آواز بلند نہ کریں۔ ایک دفعہ سیدنا زید بن ثابت جو کہ قرآن کے حافظ اور کتاب و سنت کے بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک جنازہ پڑھایا۔ واپسی کے لیے سواری لائی گئی تاکہ اس پر سوار ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سواری کی رکاب تھام لی اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ ایسا نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاکذا یفعل بالعلماء والکبراء، جی نہیں، میں یہ رکاب ضرور پکڑوں گا، کیونکہ علماء اور بڑوں کا یہ حق ہے کہ ان کا ایسے ہی احترام کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا احترام کریں، اور جو اساتذہ کرام ہیں انہیں چاہیے کہ جو تدریسی اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔